بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں ساہیوال سے خالد نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں خالد کی سچی آپ بیتی۔ اچانک ہی میرا ٹرانسفر لیٹر آ گیا، جس کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ جس علاقے میں میرا ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ ایک چھوٹی سی تحصیل تھی اور میرے آبائی گھر سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور تھی، اور مجھے سرکاری محکمے میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور میرا ٹرانسفر کی بڑی وجہ میرے افسران کا مجھ سے ناراض ہونا تھا، کیونکہ میں جس سیٹ پر تھا یہ ایک سینئر کلرک کی سیٹ تھی اور یہ پبلک ڈیلنگ کا محکمہ تھا، کیونکہ کوئی بھی افسر براہ راست پبلک سے کوئی رشوت نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ کام کلرک کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ کلرک ان سے ڈیل کر اپنا حصہ رکھ کر باقی رقم افسران کو دے دیتا ہے۔ کیونکہ میں رشوت نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے میرے افسران مجھ سے بہت ناراض تھے، اور میرے ٹرانسفر کی بڑی وجہ یہی تھی، اور مجھے سزا کے طور پر اس دور دراز علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اور میں نے پہلے دن سے ہی اپنے رب سے عہد کیا ہوا تھا کہ نہ میں کبھی حرام کھاؤں گا، نہ رشوت لوں گا، اور نہ کسی کو لینے دوں گا، اور میں اپنے اس عہد پر سختی سے ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن میرے افسران نے مجھے بہت ڈرایا، دھمکایا، اونچے ہتھکنڈے اپنائے، لیکن میں اپنی اس عمل پر سختی سے ڈٹا رہا، اور پھر انتظامی کارروائی کرتے ہوئے میرا تبادلہ اس دور دراز علاقے میں کر دیا گیا۔ جب کسی افسر یا کلرک کو سزا دینی ہوتی تو اس کا تبادلہ اس جگہ پہ کر دیا جاتا۔ افسران نے تو اپنی دانستگی میں مجھے سزا کے طور پر اتنی دور بھیجا تھا، لیکن میرے پاس ٹرانسفر رکوانے کے لیے کوئی بڑی سفارش بھی نہیں تھی، اور نہ میں نے اس کی کوئی کوشش کی۔ پھر میں نے آرڈر وصول کرنے کے بعد اگلے ہی دن یہاں پہ ڈیوٹی جوائن کر لی، کیونکہ میں غیر شادی شدہ تھا۔ مجھے ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے امی ابو دونوں ہی بیمار رہتے تھے، اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا تھا، کیونکہ سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، اور میری ذمہ داری بنتی تھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ کیونکہ تبادلے کی وجہ سے مجھے اتنی دور آنا پڑا تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو گیا، اور میں ان کو اپنے ساتھ بھی لے کے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی اسکول کالج جاتے تھے، اور میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لا بھی نہیں سکتا تھا۔ جب افسران کا تبادلہ ہوتا ہے دوسرے شہر میں تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اس شہر میں گھر، کوٹھی، گاڑی، ہر چیز ان کو مہیا ہوتی ہے۔ مسئلہ تو ہم جیسے کلرک کا ہوتا ہے جو چھوٹی سیٹ پر ہوتے ہیں، اور ہم جیسے کلرک کے لیے دوسرے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا ہوتا ہے۔ خیر، میں نے ڈیوٹی تو جوائن کر لی، لیکن میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ جہاں پر میرا تبادلہ ہوا وہ آفس ایک بڑی نہر کے پاس تھا، اور یہ جو بلڈنگ تھی ہمارے دفتر کی اپنی ذاتی بلڈنگ تھی، لیکن یہاں انہوں نے کوئی بھی کوارٹر ملازمین کے لیے نہیں بنایا ہوا تھا، تو میں نے مجبوراً وہاں پر 1 سے 2 دن گزارے، اور میں اپنے آفس سے فری ہو کر اپنی رہائش کے لیے کوئی گھر تلاش کر رہا تھا، کیونکہ یہ انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، تو یہاں پر کوئی بھی بیچلر ہاسٹل کی سہولت موجود نہیں تھی کہ میں وہاں پر اپنی رہائش کر لیتا۔ خیر، میں نے اپنے ایک کولیگ سے کہہ کر اپنے لیے
کوئی گھر تلاش کرنے کا اس کو بولا، اور میں نے اپنا پورا ایک ہفتہ دفتر کے ایک کمرے میں گزارا، کیونکہ وہ گارڈ کا کمرہ تھا، اور مجھے ایک ہفتہ لگ گیا اپنے لیے گھر تلاش کرنے میں، کیونکہ مجھے سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا تھا، تو میرے لیے بہت مشکلات تھی یہاں پر گھر تلاش کرنا۔ اور میں پھر اپنے آفس ٹائمنگ کے بعد اپنے ایک کولیگ کے ساتھ مل کر گھر تلاش کرنے لگا، اور پھر 10 دن کے بعد اسی کولیگ کی بدولت مجھے ایک چھوٹا سا کوارٹر مل گیا رہائش کے لیے۔ یہ کوارٹر 2 کمرے، چھوٹا سا صحن، غسل خانہ اور کچن پر مشتمل تھا، اور یہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، تو اس میں جالے بھی بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، اور بہت ہی مٹی، گرد و غبار اس کوارٹر میں تھا۔ اور پھر اگلے دن چھٹی تھی، اتوار تھا، تو میں نے خود ہی اس کوارٹر کی صفائی شروع کر دی، سارے جالے اتارے، گھر کو اچھی طرح سے دھویا، اور شام تک میں اس کام سے فارغ ہو گیا، اور جب میں نے دیکھا تو یہ کوارٹر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور خود ہی پھر بازار سے جا کر کچھ ضروری سامان لا کر کوارٹر میں رکھا، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کے رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن میں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگا رہا، تو مجھے تھکن کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائی پہ لیٹ گیا، اور لیٹتے ساتھ ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت ہی وزنی اژدہا یا سانپ میرے جسم پر رینگ رہا ہو، اور میں فوراً اٹھا اور جلدی سے میں نے لائٹ جلا دی، اور جب میں نے لائٹ جلائی تو پورے کمرے میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن جو چیز میرے جسم پر پھری تھی یا چل رہی تھی، رینگ رہی تھی، وہ حصہ میرا بری طرح سے جل رہا تھا، اور میں نے تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے چارپائی کو نیچے سے سب جگہ دیکھا، لیکن مجھے وہاں کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا شاید کوئی جانور ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو مجھے پریشان کر رہی ہو۔ کافی دیر میں نے اپنے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد اپنے جسم کے اس حصے کو دیکھا جہاں پر وہ چیز رینگ رہی تھی، تو وہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بری طرح سے جل رہا تھا، اور میرا جسم بھی کافی گرم ہو رہا تھا، کیونکہ یہ شروع مارچ کے دن تھے اور ابھی ہوا میں سردی اور خنکی بھی تھی۔ تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کیا اور اٹھ کر جا کر میں نے وضو کیا۔ میں جب وضو کر آیا تو مجھے جب بھی اپنے جسم کے اوپر وہ حصہ شدید گرم محسوس ہو رہا تھا اور مجھے شدید پیاس لگی، تو میں نے 3 سے 4 گلاس ایک ساتھ پانی کے پیے، اور پھر میں نے مصلی بچھا کر نماز تہجد ادا کی، اور پھر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نماز تہجد کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میرے جو جسم میں طبیعت میں بے چینی تھی، گھبراہٹ تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور میں بالکل حشاش بشاش ہو گیا تھا، اور فجر تک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے آرام کے لیے چارپائی پہ دوبارہ لیٹا، تو لیٹتے ساتھ ہی مجھے بہت گہری نیند آ گئی، اور پھر صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی اور میں اٹھا، اپنے آفس کے لیے تیار ہوا اور آفس چل پڑا، اور 8 بجے میں اپنے آفس پہنچ گیا۔ شام میں جب میں واپس اپنے گھر آیا اور اپنے معمول کی طرح اپنا کھانا کھایا، نماز ادا کی اور اپنی چارپائی پہ سو گیا، اور پھر رات کے پھر کسی پہر میری آنکھ کھلی، کیونکہ برابر والے کمرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیزیں اٹھا پٹک رہا ہو، کوئی غصے میں چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینک رہا ہو۔ میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں جب گیا، وہاں میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا کمرہ مکمل طور پر خالی تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے کمرے کی لائٹ جلتی رہنے دی اور واپس آ کر اپنے بستر پر دوبارہ لیٹ گیا، اور پھر یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ ہر روز رات کو اسی طرح کی آوازیں آتی، جیسے کبھی کوئی بہت زور سے چیخ رہا چلا رہا ہو، جیسے کبھی کوئی پرندے بہت سارے پھڑپھڑا رہے ہوں، کبھی مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ پورے گھر میں زلزلہ آیا ہو۔
الغرض کہ ہر روز میرے ساتھ یہی واقعہ ہونے لگا، اور اب یہ روز کا ہی معمول ہو گیا۔ اور پھر میں رات میں اسی طرح اٹھتا، تہجد ادا کرتا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے یہاں پہ کون سی مخلوق ہے جو کہ مجھے اس طرح پریشان کر رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس چیز کا عادی ہو گیا، اور کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ میں مکان بدل لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں مکان بھی تلاش کرتا رہا۔ باوجود کوشش کے بھی مجھے کوئی مکان نہیں ملا، اور میں نے اس تمام قصے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ اور پھر مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً پورا مہینہ ہو گیا، اور 1 اپریل کو میں نے اپنی تنخواہ لی اور اتوار، پیر، منگل کی 2 چھٹیاں ایکسٹرا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امی ابو کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہے، اور پھر میں نے امی ابو کو اپنے ساتھ ڈاکٹر پہ لے کر گیا، ان کا مکمل چیک اپ کروایا، اور گھر کے جو ضروری کام تھے وہ نپٹائے، اور 2-3 دن اپنے امی ابو کے پاس رہنے کے بعد بدھ کی صبح میں اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ پہنچ گیا۔ اور پھر جب شام کو میں اپنی ڈیوٹی پوری مکمل کر کے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھول کے جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی پر بہت زیادہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے دیکھتے ساتھ ہی وہ تمام کبوتر کمرے میں اڑنے لگے، اور ایک ایک کر وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے، اور میں حیران پریشان ہو گیا کہ میں نے تو پورا دروازے کھڑکیاں سب بند کیے تھے، یہ کبوتر یہاں کہاں سے آ گئے؟ خیر پھر میں رات میں کھانا وانا کھا کے دوبارہ اپنی چارپائی پہ سو گیا، اور رات کے تقریباً 2:30 بجے میری آنکھ پانی گرنے سے کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی غسل خانے میں پانی گرا رہا ہو، اور میں اٹھا، میں نے جا کر جب غسل خانے میں دیکھا تو وہاں پانی کی بالٹی بھری ہوئی تھی، اور مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب میں نے غسل خانے میں پانی کی بالٹی ایک کونے میں خالی کر کے رکھی تھی تو یہ کیسے بھر گئی بالٹی۔ خیر میں نے نلکا کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا کیونکہ تمام ٹنکی خالی کر دی گئی تھی۔ خیر میں نے اسی بالٹی سے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اور پھر اگلے دن میرا ایک کولیگ آفس سے میرے ساتھ میرے گھر آ گیا، کیونکہ اس کے بیوی بچے اپنے میکے گئے ہوئے تھے تو وہ اکیلا اپنے گھر میں بور ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو پیشکش کی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم دونوں بیٹھ کر گپ شپ لڑائیں گے اور اچھا ٹائم پاس کریں گے۔ اور وہ میری اس پیشکش کو قبول کر میرے گھر آ گیا، اور ہم دونوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا، اور پھر میں برابر والوں سے چارپائی اور بستر مانگ کر اپنے گھر لے آیا، کیونکہ میں اکیلا تھا اور میرے پاس اتنا زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ خیر اس کے لیے میں نے چارپائی بچھائی اور ہم دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے، اور پھر ہم لوگوں نے کافی دیر تک باتیں کی، اور پھر ہم سو گئے۔ اور رات میں میری آنکھ کھلی ایسے کہ جیسے کوئی گاڑی سٹارٹ کر رہا ہو بار بار سیلف سے، اور وہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے دیکھا اپنے چاروں طرف، تو مجھے وہ آواز میری گھڑی میں سے آتی محسوس ہوئی، اور میں دیکھ کر تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوا اور مسکرایا بھی، کیونکہ میری جو گھڑی تھی وہ سوئیوں والی تھی، اور اس میں سے اس طرح کی جیسے کہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوں ایسی آواز آ رہی تھی۔ خیر میں نے اپنی گھڑی ایک سائڈ پہ رکھی، اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، اور اپنے معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور میرا کولیگ ویسے ہی چارپائی پر بے خبر سوتا رہا۔ اور پھر صبح ہم دونوں تیار ہو کر آفس پہنچے، اور میں نے اپنی کولیگ سے کہا کہ جب تک تمہارے بیوی بچے نہیں آتے تو تم ایسا کرو کہ اپنا ٹائم میرے ساتھ گزارو، میرے گھر پہ ہی رہو۔ لیکن اس کو آج میرے گھر آنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام کو جب چھٹی ہوئی تو اس کو اپنی ٹانگ میں اس قدر درد محسوس ہوا کہ وہ 2 قدم بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آیا۔ پھر میرے کولیگ نے بتایا کہ جب تم مجھے گھر چھوڑ کر گئے ہو تو میرا درد بالکل ٹھیک ہو گیا، اور میں صبح اپنے آرام سے آفس آ گیا، لیکن جیسے ہی دوبارہ شام ہوئی تو اس کو وہ درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو اس نے مجھ سے اب میرے گھر آنے سے معذرت کر لی، اور اس نے کہا یار میری ٹانگ میں بہت شدید درد ہے تو میں اپنے گھر پہ ہی ٹھیک ہوں۔ خیر جتنے دن اس کی بیوی اور بچے نہیں آئے اس کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا،
اور وہ مجھے بتاتا کہ یار جیسی ہی رات ہوتی میری ٹانگ میں درد شدت اختیار کر جاتا اور صبح تک میں بالکل فریش ہوتا ہوں، نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر میں نے اس سے کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ایک دن کی بات ہے کہ میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے چائے پینے کی بڑی طلب ہوئی، اور میں نے اب ایسا اپنا پرس اور اپنی گھڑی وہیں چارپائی پہ رکھی اور کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ اور چائے بنا کر میں واپس جب آیا ہوں تو مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے اپنی گھڑی اور اپنا والیٹ یہیں چارپائی پہ رکھا تھا، لیکن وہ دونوں چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں نے تمام صحن، کمرہ، ہر جگہ تلاش کی، لیکن مجھے اپنی دونوں چیزیں کہیں بھی نہیں ملی۔ اور پھر جب میں رات میں اپنے باتھ روم میں گیا نہانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ میری گھڑی اور میرا والیٹ وہاں ہی واش روم میں پڑا ہوا تھا، باتھ روم میں پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے فوراً ہی اپنا والیٹ کھول کر دیکھا، کیونکہ آج ہی مجھے تنخواہ ملی تھی، اور میں نے اس کو فوراً گننا شروع کیا، لیکن تنخواہ میری پوری تھی اور مجھے اطمینان ہوا۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ جب اندر سے کمرے میں کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازے سب بند تھے، تو میرا یہ والیٹ اور گھڑی یہاں باتھ روم میں کیسے آ گیا؟ خیر وہ دونوں چیزیں اٹھائی اور میں کمرے میں آ گیا۔ خیر مجھے یہاں رہتے ہوئے پورے 3 مہینے ہو گئے تھے، اور یہ میرے ساتھ معمول بن گیا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ میرے ساتھ ضرور پیش آتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس میں مجھے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، نہ مالی نہ جانی، لیکن یہ قصے میرے ساتھ ہر روز ہوتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ نماز تو میں خیر روزانہ ہی پڑھتا تھا، باقاعدگی سے نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن ان 3 مہینوں میں ایک بات جو سب سے اچھی ہوئی کہ میں 5 ٹائم کا نمازی اور تہجد گزار بن گیا تھا، اور باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ رزق حرام تو میں پہلے بھی نہیں کھاتا تھا، اور یہ 5 وقت کی نماز، تہجد اور قرآن کی تلاوت، اس نے تو مجھے اور ہی دلی سکون دیا تھا۔ خیر میں نے تعلیم BA تھی میری، اور میں نے اپنی میٹرک اور BA کی تعلیم فرسٹ ڈویژن سے پاس کی تھی، اور BA کرنے کے بعد میں نے یہ سینئر کلرک کی نوکری کی تھی، کیونکہ میں پڑھنا تو چاہتا تھا، لیکن گھر کے حالات اچانک ہی بہت خراب ہو گئے تھے، جس سے کہ میں نے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، اور میں نے یہ کلرک کی نوکری شروع کر دی۔ دفتر تو میرا ویسے 3 بجے بند ہو جاتا تھا، اور باقی کا ٹائم میں ویسے ہی فارغ ہوتا تھا، گھر میں کوارٹر میں فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی MA کی پرائیویٹ پیپر کی تیاری کر لوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر میں دفتر سے آنے کے بعد اپنے MA کی پیپر کی تیاری کرتا تھا، کیونکہ میں سارا ٹائم اپنی پڑھائی میں لگا دیتا تھا، اور یہ جو پراسرار واقعات تھے یہ تسلسل کے ساتھ میرے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور یہ سلسلہ ایسا ہو جاتا تھا کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا تھا کبھی پنکھا اپنے آپ چل جاتا تھا، اپنے آپ بند ہو جاتا تھا، کبھی لائٹ جل جاتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن میں بالکل بھی نہیں گھبرایا، اور اسی حالات میں وہاں پر رہتا رہا، اور یہ واقعات کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں رہتے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اور پھر ایک دن رات کو میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری چارپائی زمین پہ نہیں ہو، ہوا میں اڑ رہی ہو، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی زمین سے کافی اونچی ہے اور پورے کمرے میں گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوف آیا، اور میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میں نے فوراً ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میری چارپائی جیسے کسی نے زمین پر بہت آرام سے رکھ دی۔ اور پھر جب میں نے گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ تھوڑی دیر سو جاؤں، لیکن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ اور پھر اگلے دن صبح 10 بجے مجھے آفس کے نمبر سے، میرے گھر کے نمبر سے فون آیا کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لکھی اور فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کوارٹر میں آیا
اور میں نے کچھ اپنا ضروری سامان اٹھانا تھا۔ جیسے ہی میں نے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میری چارپائی کے اوپر ایک بہت ہی بڑا اژدہا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ اور پھر میں نے ادھر ادھر سے ایک لکڑی ڈھونڈی کہ اس کو میں ماروں، اگر یہ مجھے کاٹنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے آپ کا بچاؤ کر سکوں۔ اور جب میں لکڑی لے کر واپس اپنے کوارٹر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا وہاں وہ اژدہا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے تمام گھر چھان مارا لیکن مجھے وہ اژدہا نظر نہیں آیا۔ خیر، میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر ان کو لے کر میں ہاسپٹل چلا گیا۔ جب میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو امی کہنے لگیں کہ مجھے سانس میں بہت تکلیف ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ خیر، ہاسپٹل لے کر گئے، ان کی ECG کی جو کہ بالکل نارمل تھی، اور بھی ان کے ٹیسٹ کیے گئے، وہ سب ٹیسٹ بھی نارمل تھے۔ خیر، ڈاکٹر نے ان کو ڈرپ لگائی اور جو درد کا انجیکشن تھا وہ ان کو دیا۔ اس کے بعد ان کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، لیکن مکمل طور پر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کو سانس کی بہت زیادہ تکلیف تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ میرے پیٹ میں بھی بہت شدید درد ہے۔ اور اسی طرح ان کو ہاسپٹل میں 3 دن گزر گئے۔ ان کو کسی بھی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، درد تھا کہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسپیشلسٹ نے ان کو چیک کیا، ان کی دوائیاں کچھ چینج کیں، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اور پھر چوتھے دن کی بات ہے، دوپہر میں امی کا سانس اکھڑنے لگا اور پھر میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور مجھے ایک انجیکشن لکھ کر دیا کہ فوراً جا کر آپ یہ انجیکشن لے کر آئیں۔ اور میں اسی طرح فوراً ہاسپٹل سے باہر آیا اور جا کے میڈیکل اسٹور پر اپنی امی کا نسخہ ڈاکٹر کو میڈیکل والے کو دینے لگا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ بے انتہا رو رہا تھا۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے بچے کو یہ دوائی دلا دو، اس کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے میرا بچہ، اس کو دوائی کی بہت ضرورت ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا تو میں نے میڈیکل اسٹور والے سے کہا کہ آپ ان کو دوائیاں دے دو، ان کا بل میں آپ کو دے دوں گا۔ اور جب میں نے اپنا پرچہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا کہ یہ انجیکشن یہاں ابھی نہیں مل رہا، میں اپنے بڑے میڈیکل اسٹور پر پتہ کرتا ہوں، اگر وہاں سے یہ مل گیا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اس نے پھر اس عورت کو دوائیاں دے دیں جس کا بل تقریباً 1000 روپے بنا، اور میں نے اسی ٹائم اس کا وہ بل پے کر دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے میڈیکل سے ایک لڑکا بائک کے اوپر میرا مطلوبہ انجیکشن لے کر آیا جو کہ صرف 30 روپے کا تھا۔ میں نے وہ فوراً انجیکشن لیا اور واپس اپنی امی کی طرف جانے لگا، اور میں انجیکشن اور سرنج میرے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی میں ہسپتال کے گیٹ پر پہنچا تو مجھے وہاں ایک بزرگ جو کہ ننگے پاؤں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم نے اس عورت کو اس کے بچے کے لیے جو دوائی لے کر دی ہے، تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ سونا ضرور دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ قرض ہمیشہ ڈبل کر کے دیتا ہے۔ تو فکر نہ کر، جو تو انجیکشن لے کر آیا ہے وہ مجھے ذرا دے۔ میں نے ان کو فوراً وہ انجیکشن دے دیا اور بابا جی نے کچھ پڑھ کر اس انجیکشن پر دم کر دیا اور انہوں نے واپس میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رب سونے نے چاہا تو تیری ماں بالکل بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی میں واپس جانے لگا تو انہوں نے دوبارہ مجھے روکا اور مجھے کہا کہ سن، جو 6 مہینے سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مجھے سب اندازہ ہے، سب پتہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کر، کل صبح 6 بجے یہ جو بڑا قبرستان ہے وہاں پر آ جانا اور میں پیپل کے درخت کے نیچے تمہیں ملوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا تو اب چلا جا، اور جب تو کل آئے گا تو میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ اور پھر میں ان سے انجیکشن لے کے فٹافٹ واپس اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھیں، اور میں نے انجیکشن فوراً ڈاکٹر کو دیا تو انہوں نے میری امی کو انجیکشن لگا دیا۔ اور انجیکشن کے لگتے ہی ساتھ تھوڑی دیر کے بعد میری امی کو کچھ آرام محسوس ہوا
اور تھوڑی دیر بعد ہی میری امی کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی اور میرے کانوں میں اس بزرگ کی آواز گونجنے لگی۔ تو میں نے واپس آ کے وہاں اس گیٹ پر دیکھا کہ وہاں شاید وہ بزرگ کھڑے ہوں گے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ بزرگ وہاں پر نہیں تھے۔ اور پھر شام تک میری امی کی طبیعت بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ جو ان کو آکسیجن کا ماسک لگایا ہوا تھا وہ بھی ڈاکٹر نے ہٹا دیا۔ اور پھر جب رات میں ڈاکٹر آیا تو انہوں نے امی کا چیک اپ کیا اور انہوں نے ان کو بالکل فٹ قرار دیا اور ان سے کہنے لگے آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی چھٹی کر دی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب ہم امی کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے تو اسٹیشن پر لے کر آئے تھے، لیکن اب میری امی اپنے قدموں پر واپس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ اور پھر ہم جب ان کو گھر لے کر آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنا کھانا پینا بالکل ٹھیک کیا، اور رات وہ بہت پرسکون نیند سوئی، اور جب صبح اٹھیں تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اتنی بیمار ہو کر 3 دن ہاسپٹل میں رہ کر آئی ہیں۔ وہ ماشاءاللہ بالکل فٹ تھیں اور مسکرا رہی تھیں اور اچھی ہم سے باتیں کر رہی تھیں۔ اور پھر مجھے وہ بزرگ کی یاد آئی کہ انہوں نے مجھے 10 بجے پیپل کے درخت کے نیچے آنے کے لیے کہا تھا۔ جب میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ابھی صبح کے 8 بج رہے تھے، اور میں بڑی بے چینی سے 10 بجنے کا انتظار کرنے لگا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں۔ اور پھر 9:30 بجے میں نے بھائی کا بائیسیکل لیا اور پھر وہ شہر سے باہر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ کیونکہ قبرستان شہر سے کافی دور تھا تو مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ بزرگ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، اور وہ پیپل کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ اور میں جیسے ہی ان کے پاس گیا میں نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھولی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے کہا خالد بیٹا، تم جس کوارٹر میں رہ رہے ہو وہ کوارٹر بہت سالوں سے بند ہے، اور اس کوارٹر میں ایک غیر انسانی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے، اور تم ان کے غضب سے اس لیے بچے ہوئے ہو کہ تم نے ابھی تک ان کو کچھ ایسا نقصان نہیں پہنچایا۔ جب تم وہاں شفٹ ہوئے تو ان کا تمہارا وہاں رہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں کہ انہوں نے تمہیں ابھی تک کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچایا۔ ایک تو وہ جو قوم ہے جنوں کی وہ مسلمان ہیں، اور وہ کسی کو بھی کوئی ایسا جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ ان کا تعلق مسلمان جنوں سے ہے، کیونکہ وہ اہل ایمان اور کلمہ گو ہیں۔ ان کو تمہاری دخل اندازی اچھی تو نہیں لگی، لیکن انہوں نے صرف تمہارے نماز اور قرآن کی تلاوت، اس چیز کو انہوں نے بہت پسند کیا ہے۔ جب تم کوارٹر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، لیکن ان کی فطرت میں سرکشی شامل ہے، تو اس لیے وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے جو تکلیفیں ہیں، کہہ لو کہ تمہاری چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، تمہیں اس لیے پریشان کرتے ہیں وہ تھوڑا سا، یوں سمجھ لو کہ شرارتیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ تم نے یہ معاملہ کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر تم کسی سے ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے۔ اچھا، میری کچھ باتیں بڑے غور سے سنو جس سے کہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تم نے جس طرح ابھی تک سب سے یہ معاملہ چھپایا ہے، آئندہ بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ اس چیز کا ذکر کسی سے مت کرنا، اور بھول کر بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا، اور اس کوارٹر میں ہی اپنی رہائش رکھنا، اور ہمیشہ پاک صاف اور باوضو رہنا، اور دوسرا کمرہ جو خالی پڑا ہوا ہے اس کی روزانہ صفائی کرنا، اور اس میں اگربتی جلانا، اور اس میں کوئی خوشبو لگانا، اگربتی لگانا، اور ہر جمعرات اور پیر کو کوارٹر کی چھت پر 1-2 کلو گوشت ڈال دینا، اور اسی کوارٹر میں رہائش رکھنا، اور تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جس کو پڑھنے میں تم
بالکل بھی کوئی زیر زبر کی غلطی مت کرنا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ اول اور آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 11 دفعہ تم اس وظیفے کو پڑھنا اور کمرے میں چٹائی یا کوئی چادر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، اور تم نہا دھو کر وضو کر کر اس چٹائی یا چادر کے اوپر بیٹھ کر اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، لیکن تم نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں اور وہ مخلوق آ کر تم سے ہم کلام ہوگی۔ جب تمہارا دل چاہے گا تم ان سے بات کر سکتے ہو، لیکن خبردار تم نے آنکھیں نہیں کھولنی، کبھی بھی نہیں۔ آنکھیں بند کر کر تم ان سے گفتگو کرو گے اور تم نے میری ان تمام باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ تم ایسا کرو گے تو وہ جو مخلوق ہے تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہیں اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ ان کی خیر تمام باتیں سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی دعا کیجئے کہ میرا دوبارہ تبادلہ اپنے شہر میں ہی ہو جائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا وہاں رہنا ابھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہاں رہنے میں تمہارے لیے بہت بڑی مصلحت ہے اور تمہارے لیے بہت بھلائی ہے جس کو تم ابھی نہیں جان سکو گے۔ خیر انہوں نے اپنی تمام باتیں ختم کی اور خاموش ہو گئے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنی تعلیم کو جاری رکھو اور خوب محنت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ اور پھر میں ان سے تمام ہدایتیں لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ ابھی میری چھٹیوں میں 2 دن باقی تھے، تو میں نے اپنے وہ 2 دن اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے گزارے، اور پھر میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ اور پھر جب میں رات اپنے کوارٹر میں واپس آیا تو جو میرا ڈر تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ خیر میں نے وہ بزرگ کا جو وظیفہ تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو وہ میں نے اچھی طرح سے یاد کر لیا، اور پھر ایک دن ڈرتے ڈرتے میں نے وہ وظیفہ پڑھا، نہایا دھویا، وضو کیا، چٹائی بچھائی اور وہ وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہو، اور میں نے سلام کیا تو فوراً ہی مجھے سلام کا جواب ملا، اور پھر حال احوال پوچھا گیا، اور کچھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد پھر ہم دونوں نے مل کر درود پاک پڑھا۔ اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر کبھی کبھی جب میرا دل کیا کرتا تھا تو میں اسی طرح باوضو ہو کر چٹائی بچھا کر درود پاک پڑھتا اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا، اور پھر وہ مخلوق میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اور پھر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے، اور اب یہ سلسلہ چلنے لگا، اور مجھے اب کوئی پریشان بھی نہیں کرتا تھا، اور بہت سکون اور امن تھا اب۔ اور پھر میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنے گھر بھی جاتا تھا۔ امی ابو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے تھے، ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی، اور یہ سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہا، اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، ایم اے کے پیپر دیے اور میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس ہو گیا۔ اور اب یہ میرا جو ان کے ساتھ بات کرنے کا سلسلہ تھا، اب یہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ہونے لگا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنا نام شمراد بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 300 سال ہے۔ وہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آئے ہیں۔ کچھ وظیفہ اور کچھ عبادات انہوں نے کرنی تھی، اور یہ کوارٹر کافی عرصے سے خالی تھا تو انہوں نے اپنی رہائش یہاں پہ اختیار کی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ کچھ دنوں کے بعد جب میرا یہاں پہ وظیفہ اور میری عبادت مکمل ہو جائے گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خیر پھر میری ان سے بات ہوئی اور پھر وہ چلے گئے وہاں سے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پہ وہ نہیں تھے، اور خیر اب پھر میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ مجھے اپنے گھر میں پیسے ملنے لگے۔ شروع میں تو کبھی 500 کا نوٹ، پھر 1000 کے نوٹ، اور پھر کبھی تو 5 ہزار کے بھی نوٹ ہوتے تھے میرے گھر میں، کبھی میرے تکیے کے نیچے، کبھی کچن میں، کبھی صحن میں۔ لیکن میں ان کو اس لیے استعمال نہیں کرتا تھا کہ پتہ نہیں کہ وہ نوٹ نقلی نہ ہوں، اور مجھے تھوڑا سا خوف بھی آتا تھا۔ اور پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ کیا، تو وہ پھر دوبارہ حاضر ہوئے شمراک۔
انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسے استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، یہ میں تمہارے لیے رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید، انہوں نے کہا نہیں، یہ اصلی پیسے ہیں اور یہ تمہارے لیے ہیں۔ میں اور میری پوری فیملی تمہاری عبادت سے، تمہارے رہن سہن سے ہم بہت خوش ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور تم ایک اچھے انسان ہو، اور مجھے تم بہت پسند آئے ہو۔ میری اور تمہاری دوستی اسی طرح رہے گی۔ اور انہوں نے مجھے ایک اور ہدایت کی کہ تم نے کبھی بھی ان پیسوں کا ذکر اور میری اور اپنی دوستی کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، نہیں تو یہ تمہیں پیسے بھی ملنا بند ہو جائیں گے اور میری اور تمہاری یوں ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے پورے 2 سال اس کوارٹر میں گزارے اور میرے پاس لاکھوں روپے جمع ہو گئے تھے۔ اور پھر میں نے میرے ہی محکمے میں یہ ویکینسی خالی ہوئی، تو میں نے افسر کی ویکینسیاں خالی ہوئیں، اخبار میں اشتہار آیا، تو میں نے اس کا فارم بھرا اور وہاں پر ٹیسٹ دیا، اور میرا وہ ٹیسٹ کامیاب ہو گیا اور مجھے سلیکٹ کر لیا گیا۔ اور پھر جب میں نے وہ امتحان پاس کیا اور جب مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا اور جب میری تعیناتی میرے ہی آبائی شہر میں ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پر ہوئی، اور جب میں نے چارج سنبھالا تو میرے ہی محکمے کے تمام افسر جنہوں نے مجھے وہاں ٹرانسفر کیا تھا بہت خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اور پھر میں یہ وہاں سوچنے لگا کہ مجھے جو سزا کے طور پر ایک پسماندہ شہر میں ٹرانسفر کیا گیا تھا کہ تاکہ میرا دماغ ٹھکانے آئے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ شہر میرے لیے کتنا خوش قسمت ہوگا۔ وہاں میری دوستی شمراک سے ہوئی، میں نے لاکھوں روپے وہاں سے مجھے ملے، اور میں نے اپنا ایم اے کا امتحان بھی پاس کیا، اپنے ایم اے کی تیاری وہاں سے کی، اور آج جب میں ایک اعلیٰ پوسٹ کے اوپر اپنے ہی محکمے میں تھا تو مجھے بہت ہی ایک کہہ لیں کہ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا اپنے اوپر۔ اور مجھے وہ بزرگ جنہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا تھا، میری ماں کے لیے انجیکشن پہ دم کیا تھا، میرے لیے دعائیں کی تھی، وہ شدت سے مجھے یاد آ رہے تھے کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر انہوں نے مجھے سزا کے طور پہ بھیجا تھا اس شہر میں تو وہ میرے لیے کوئی مصلحت ہی تھی اللہ کی طرف سے، میرا وہاں جانا، میرا اس طرح وہاں پڑھنا رہنا، اور ایک جن کے ساتھ دوستی، اور پھر اس سے اتنا مجھے فائدہ ہوا کہ آج میں اس مقام پر تھا۔ اور پھر میں نے رات میں جب میں وہاں سے فارغ ہوا، میں بازار گیا اور میں نے ایک موٹے حروف والا خوبصورت سا قرآن مجید خریدا، اور میں نے دوبارہ وہی عمل شروع کیا، وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے شمراک کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اور پھر میں نے ان سے گفتگو کی کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا تھا، جس کو انہوں نے بہت خوش دلی سے قبول کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ تمہارا تحفہ بہت پسند آیا ہے، جب تم بھی آنکھیں کھولو گے تمہیں بھی میری طرف سے یہاں ایک تحفہ ملے گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان کا بھی وظیفہ اور عبادت مکمل ہو گیا ہے، وہ بھی اپنی قوم اور قبیلے، اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو جب میں نے آنکھیں کھولی درود شریف پڑھنے کے بعد، قرآن پاک نہیں ملا، اور وہاں پر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی چاندی کی، جو کہ ان کی طرف سے مجھے نشانی تھی، اور وہ نے انگوٹھی اٹھا کے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی، اور پھر میں نے وہ کوارٹر خالی کر دیا اور اس کی چابی اس کے مالک کو دے دی اور واپس اپنے شہر آ گیا۔ اور میں سوچنے لگا کہ کہاں میں ایک سینئر کلرک تھا اور آج ایک اعلیٰ عہدے پر افسر کی تعیناتی میری ہوئی ہے، اور میری یہ ان کی آخری ملاقات تھی، پھر اس کے بعد میری اور ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی خالد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونے کا اعلان کر دیتا ہے۔
اللہ حافظ، فی امان اللہ۔